ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پیغام ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین الوی ایک منفرد سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ذکر کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ ذکر روح کی غذا ہے، انسان کی روح کو اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے حوالے سے جاننے اور سننے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے معروف مذہبی اسکالر شیخ شفیق الرحمن الوی حفظہ اللہ کو۔ تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، اور ذکر کرنے کا مسنون طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا لفظی معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم ذکر کا لفظ بولتے ہیں تو ایک مسلمان انسان کے ذہن میں ذکر الہی کا تصور ہی آتا ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ عموماً ہمارے ذہن میں ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مخصوص یا مختلف الفاظ کے ساتھ جو زبان ورد زبان ہوں تو یہ ذکر کہلاتا ہے۔ حقیقت میں ہر وہ عمل جو شریعت میں مطلوب ہے، معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، کہیں بھی ہر جگہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے کو اس طرح سر انجام دینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صحیح۔ ہر ایسا کلمہ جو کسی کی رہنمائی کا ذریعہ ہو، کلمہ خیر، اور اس میں بالخصوص دین سیکھنا سکھانا، قرآن مجید سیکھنا سکھانا، حدیث اور اس طرح، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اور خاص طور پہ جو یہ کہ انسان جو مسنون یا پسندیدہ الفاظ اور کلمات ہیں ان کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ ذکر الہی کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جب ایک انسان دل سے اور زبان سے اس عمل کو بجا لاتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کو اللہ کب یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میں جب اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں نا تو میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، عظمت اور فضیلت ہے ایک بندے کی۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب تک میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام سے، میرے ذکر سے ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی خاص وہ معیت ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے بندوں، خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہر عمل کی یا شریعت میں اس کی ایک حد ہے۔ جو بھی کام فرض کیے گئے ہیں ان کا وقت بھی متعین کر دیا گیا، اور طریقہ کار بھی متعین کر دیا گیا، اس کی مقدار بھی متعین کر دی گئی۔ لیکن ایک عمل ہے، ایک حکم ہے جس کی کوئی تحدید نہیں، اور وہ ہے ذکر الہی۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک مقام پہ ہے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، نماز کا کہا کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور فرمایا اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہی ایک التجا اور گزارش کی تھی کہ شرائع اسلام یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور ہر بندہ ہر حکم پورا بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہر بندہ ہر سال حج نہیں کر سکتا، ہر بندہ ہر سال زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کے اوپر نا کاربند ہو جاؤں، پکا ہو جاؤں اور میرے لیے وہ آسان ہو۔ تو فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان پھر ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسے عمل کے حوالے سے جو تمہارے تمام اعمال سے بہترین ہے، اور تمہارے رب کے ہاں وہ عمل باقی سب عملوں سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خیر و برکت والا ہے، اور وہ سونا اور چاندی ڈھیروں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس سے بھی افضل ہے کہ تم کافروں سے، دشمنوں سے تمہاری ملاقات ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیں، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ صحابہ نے حیرانی سے پوچھا وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے، آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا ذکر اللہ، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر وہ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور ایک آسان ترین عمل بھی ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، حضرت معاذ سے مروی ہیں، بعض احادیث میں مرفوع بھی ہیں، لیکن حضرت معاذ سے صحیح سند سے ثابت ہیں، اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے کہ انسان نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں زیادہ یقینی ہو، اللہ کے ذکر سے بڑھ۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ذکر الہی انسان کو کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے؟ اس مقصد کے لیے کرنا چاہیے ذکر الہی، دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے محبت ہوگی اس کو یاد بھی زیادہ کرے گا۔ تو محبت میں ڈوب کے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے اللہ کو، اور یہ اس کے یہ بھی پیمانہ ہے کہ میرے دل میں میرے مالک کی کتنی محبت ہے، ٹھیک، جس کی یعنی ایک ایک لمحہ اس کی میرے اوپر رحمت اور عنایات ہیں، میری آنکھیں اگر چپک رہی ہیں اس کے فضل سے، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میری سانس اگر چل رہی ہے تو اس کے فضل سے چل رہی ہے، میں اگر قدم اٹھاتا ہوں، میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں بولنا چاہتا ہوں، یہ ساری طاقتیں کس نے مجھے دی ہیں؟ تو ایک انسان جس کا رب اس کے اوپر ہر وقت عنایات کر رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے اور اللہ جا کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس اللہ کو پھر کتنا یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور آگے جو اس کا ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ بھی بڑی عجیب انداز میں ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اس کو کیوں نہ یاد کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی کیوں نہ بیان کرو، وہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا بھی سوال کرتے ہیں اور رحمت کا بھی سوال کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں، اور وہ چاہتا یہ ہے تم، اس لیے وہ تمہیں ذکر کا حکم دے رہا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ تو ذکر ایک روشنی ہے۔ تو اللہ مالک الملک نے اپنی ذات بابرکات کو کثرت سے یاد کرنے کا اپنے اہل ایمان بندوں کو اس لیے بھی حکم دیا ہے کہ فرمایا کہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرے مقامات پہ ان دعاؤں کا ذکر بھی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مومن کے اندر ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو بھی یاد کرے گا یقیناً وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں میں ایک چیز جو ہے نا وہ بہت اہم واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر ایک تو ہم الفاظ سے کرتے ہیں، ہمارے جذبات بھی جب اس میں شامل ہوں گے نا ذکر کے، تو پھر اس کی افادیت دو چند ہوگی۔ وہ لکھی ہیں، یہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک ولی گزرے ہیں خیر القرون میں، تو انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذکروا اللہ بالتوحید یذکرکم بالتأیید، کہ دیکھیں آپ کو ذکر کرنے والے ایسے بھی ملیں گے جن کے عقیدے میں اتنی خرابی ہے کہ وہ ایک طرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور طرف غیروں کو پکارتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کو یاد کرو توحید کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا بالتأیید، اپنی مدد اور قوت کے ساتھ، کہ تمہاری تائید کرے گا، وہ تمہیں قوت پہنچائے گا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اپنے اللہ کو یاد کرو گے۔ اذکروا اللہ بالشکر یذکرکم بالمزید، اللہ کا ذکر کرو شکر کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ۔ اب کتنی نعمتیں ہیں
کہ ان میں بندہ ان کے شکر سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ تو خاص موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کو خاص طور پہ کوئی نئی نعمت ملے، کھانا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرے، شکر کے کلمات بولے، دل میں بھی شکر کے جذبات ہوں تو اللہ اور دیں گے۔ یہ ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کی وضاحت میں بتا رہا ہوں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے کس طرح یاد کرو، کن جذبات سے، تو میں پھر کن نعمتوں سے یاد کروں گا، یہ وضاحت اس کی ہو رہی ہے۔ اس طرح کا آگے اذکروا اللہ بالمحبہ یذکرکم بالقربہ، اللہ کا ذکر کرو محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر۔ یہ نہیں ہے کہ احساس یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور دل غافل ہو، نہیں، دل محبت سے لبریز ہو، اور یہ جو زبان ہے یہ دل کی رفیق ہو، دل کی گواہی دے رہا ہو جذبات کی۔ تو جب تم اللہ کو اس طرح یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا اپنا قرب نصیب کر کے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو یعنی محبت سے، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی تمہیں اپنا قرب نصیب کروں گا۔ اور اذکروا اللہ بالخوف یذکرکم بالامان، اللہ کو یاد کرو خوف کی حالت میں، جیسے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ڈر اور خوف کی کیفیت میں یاد کرے گا انسان، تو اللہ امان کے ساتھ یاد کرے گا، یعنی اس وقت جہاں اس کو خوف لاحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اس بندے کو اس خوف سے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کئی مقامات پہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان دنیا میں جب خوف کی کیفیت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ کیفیات بتا رہا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تم مجھے اس طرح یاد کرو خوف کے ساتھ، تو میں تمہیں امان کے ساتھ یاد کروں گا۔ قبر کی تاریکی کو بندہ یاد رکھے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو کیسے دور کریں گے، جب وہ دنیا میں اللہ کو خوف کے انداز میں یاد کرے گا۔ اسی طرح کا آگے اذکروا اللہ بالرجاء یذکرکم بتحقیق الاعمال، کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا تو اس کی رحمت کی امید کے ساتھ یاد کیا کرو، نا امیدی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے، امید کہ اللہ میرے اوپر بے بہا انعام کرے گا، تو پھر تمہاری آرزو میں پوری کر کے اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس انداز میں یاد کرے گا، یعنی تمہیں یہ بینیفٹ ملے گا جب تمہاری کیفیت کیا ہوگی، بالرجاء، امید والی، خوف کے ساتھ امید والی۔ اذکروا اللہ بالخدمہ یذکرکم بالنعمہ، اللہ کو یاد کرو خدمت کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین میں استعمال کرو، اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے خادم بن جاؤ، اپنے جسم و جان کو، اپنے وقت کو کس کی خدمت میں صرف کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین میں۔ تو اللہ مالک الملک پھر اپنی نعمتوں کی شکل میں تمہیں یاد کرے گا، تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں برسیں گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اذکروا اللہ فی الخلوہ یذکرکم فی الجلوہ، سبحان اللہ، خلوت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ جلوت میں تمہیں یاد کریں گے۔ یعنی ایک حدیث میں تو ہے نا، جو مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تنہائی میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جلوت میں مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ تنہائی کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، تو جو اللہ کو خلوت میں یاد کرتا ہے، اور خالین کا معنی یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہر یاد سے بالکل خالی ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو یہ جلوت بھی ہوگی کہ ساری کائنات اول و آخر جمع ہے، یہ خلوت میں یاد کرنے والا آج جلوت میں اللہ اس کو یاد کر رہے ہیں، سب کے سامنے یاد کر رہے ہیں۔ اذکروا اللہ صغارا یذکرکم کبارا، تم یاد کرو اللہ کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے، تو اللہ تمہیں بڑا کر دیں گے۔ جیسے حدیث میں ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، انسان اپنے آپ کو کہیں بھی بڑا نہ سمجھے، اللہ مجھے میری ذات میں، میری نظر میں مجھے چھوٹا بنا دے کہ میں حقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اللہ ہی کا میرے اوپر فضل ہے، تو اللہ تمہیں کبار یعنی بڑا بنا دیں گے دوسروں کی شکل میں۔ یہ ہے اللہ کو فاذکرونی اذکرکم، اذکروا اللہ فی غناکم یذکرکم فی فقرکم، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ آج غنا ہے نا اگر، تو اللہ کو بھول نہ جاؤ کہ اللہ کو نمازیں کیوں پڑھیں، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہیں، غنا میں یاد کرو، کوئی پتہ نہیں کل فقر کا آغاز ہو جائے، تو اللہ پھر تمہیں اس تندرست کے وقت یاد کریں گے اور تمہیں اسے نکالیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم اذکروا اللہ باللسان یذکرکم بالامان، وہی چیز ہو گئی، زبان سے یاد کرو، اللہ امان سے یاد کریں گے۔ اذکروا اللہ بالصفو یذکرکم بالعفو، بالصفو، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ،
دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں گناہوں کی اور شہوات کا غلبہ نہ ہو، دل میں حسد بغض کینہ نہ ہو، بالکل دل صاف ہو اللہ کی یاد میں، تو اللہ مالک الملک تمہیں یاد کریں گے معافی کے ساتھ. فاذکرونی اذکرکم، یعنی یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فاذکرونی اذکرکم کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہماری کیفیت بہتر ہو جائے. اذکروا اللہ بالحمد والثناء یذکرکم بالمنن والعطاء، اللہ کی خوب تعریف کرو کہ یا اللہ تیری بے بہا تعریف ہے، تیری احسانات ہیں، اللہ تمہیں اور زیادہ دے کے نوازشات کے ساتھ یاد کرے گا اور تمہارے اوپر اپنے احسانات کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، اذکروا اللہ بالمعذرہ یذکرکم بالمغفرہ. اللہ کو یہ بھی یاد کرنے کا انداز ہے کہ اللہ کے سامنے معذرت کرو، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تم اللہ کو اس طرح یاد کر رہے ہو، معذرتیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں یاد کرے گا مغفرت کے ساتھ کہ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اذکروا اللہ بالایمان یذکرکم بالجنان، بس اللہ کو ایمان کی کیفیت میں یاد کرو، اللہ تمہیں جنتوں کے ساتھ یاد کرے گا کہ روز قیامت اس ایمان کی برکت سے کہ تم دنیا میں اللہ کو اپنے ایمان کی کیفیت میں یاد رکھا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کریں گے، تمہیں بھلائیں گے نہیں، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے. یہ ہے فاذکرونی اذکرکم. میں کچھ چیزوں کا یعنی اوقات کا آپ سے نام لے کے پوچھوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کا فائدہ ہو. جس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے اور اس ذکر کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیں جی، ہمیں ہر موقع پہ اور ہر کام کے وقت نا اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اور اس کو یاد کرنے کے مخصوص کلمات سکھائے گئے، اور ان کا اس کام کے ساتھ اس موقع کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور بے بہا فائدہ ہوتا ہے، اور اس ذکر سے اپنے آپ کو غافل کرنے سے انسان بہت نقصان میں چلا جاتا ہے. تو انہی اوقات میں سے یا انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت گھر میں داخل ہونے کی ہے کہ ایک انسان جب گھر داخل ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہونا چاہیے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ انسان بسم اللہ سب سے بڑا ذکر ہے ہر عمل میں، بسم اللہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا یہ سلام کہنا. تو عام طور پہ ہم اس چیز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اس عظیم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور دعا بھی ہے بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ یا اللہ تیرا نام لے کے میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں اور اس داخل ہونے کی بھی ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ داخل ہونا میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، اور جب نکلوں تو خیر کے ساتھ ہی نکلوں کسی کام کے لیے. اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہو رہے ہیں اور اللہ ہی کے نام سے نکلیں گے، اور اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے ہم توکل کرتے ہیں. اب اس ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گھر میں اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتا ہے تو شیاطین کا ایک جتھا اس کے پیچھے ہوتا ہے. جب یہ ذکر کرتا ہے نا تو شیاطین ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس گھر میں تم نہیں داخل ہو سکتے، اس گھر میں تم نہ داخل ہو سکتے ہو نہ رات گزار سکتے ہو. اور اگر ایک انسان یا گھر کا کوئی بھی فرد وہ بسم اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو گیا تو اپنے ساتھ بے بھا شیطانوں کو لے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں آؤ، بڑی خوشی سے کہتے ہیں آؤ آج کھانا بھی ادھر کھائیں گے، رات بھی یہیں گزاریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنات خبیث ترین مخلوق ہے، گندی ترین مخلوق ہے، اور جہاں گندگی ہو وہاں برکت کیسے ہو سکتی ہے، وہاں سکون کیسے آ سکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جب گھر داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوں، وہ دعا جو میں نے بتائی ہے. گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو بھی شیطان اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو گمراہ کریں، ہم اس کو بہکائیں، اس کا کوئی نقصان ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو. تو جب وہ بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے جو اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں کہ تم اس انسان کو کیا بگاڑ لوگے، جس انسان کو سب سے پہلے تو اللہ نے ہدایت دی کہ اپنا ذکر نصیب کیا، پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کر دیے ہیں، اور اس کو
فرشتوں کی حفاظت کافی ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو گویا شیطان جنات اس کو نقصان پہنچانے سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت ذکر سے غافل قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے اور ان کی افادیت بھی بتانی چاہیے۔ اسی طرح شیخ کھانے اور پینے کے جو اذکار اور ادعیہ ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا رہنمائی فرما دیجیے ہمارے ناظرین۔ کھانا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بنی نوع انسان کو طیب اس کا کھانا بنایا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات کا کھانا طیب نہیں ہے۔ اس کو انسان انتہائی پاک صاف کر کے، اچھا کر کے، ستھرا کر کے پکا کے کھاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں جنات اور شیاطین بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہوں اور اس کو گندہ کریں، اور ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کھانے کو وہ شخص ہاتھ لگائے جس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، تاکہ اس کی وجہ سے یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ اور جب سب گھر کے افراد یا جس دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں سب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو سارے کا سارا کھانا شیطان اس کو کھانے سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، دسترخوان آپ کے سامنے رکھا گیا، کھانا بھی رکھا گیا جو تیار تھا، تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کھانا پڑا ہوا ہے تو جاتی میں کوئی چیز اٹھاؤں اور کھاؤں۔ وہ جو ہی پہنچی اور کھانے کو ایسے ہاتھ لگانے لگی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گنوار اور دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، اس کے بھی یہی انداز تھا، جیسے اس کو پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے کہ میں جاتی بس کھانا کھاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو یہ دھکیل کے لایا تھا تاکہ بسم اللہ کے بغیر یہ کھانا شروع کریں اور وہ کھانا اپنے لیے حلال کر لیں۔ تو میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اللہ کی قسم اس وقت شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ تو جس کھانے میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، جس پینے میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ اور جب کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں یقیناً شیطان شامل ہوگا۔ آج ہمارے کھانوں میں بے برکتیاں اور کھانوں کا ہمارے لیے صحت کے بجائے بیماریوں کا ذریعہ بننا، ڈاکٹروں کی اتنی ایڈوائزز کے باوجود ہماری ان سارے معاملات کا اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ غفلت ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے، اور اسلامی تعلیمات سے انحراف ہے۔ ہم اپنے آپ کو دین فطرت کے اوپر لے کے آئیں، جو ایک پاکیزہ اور ایک بہترین جو دین ہے، اور جس سے انسان جو ہے وہ اس سے شیطانوں سے بچ جاتا ہے اور بے برکتی سے۔ اور اسی طرح جب ایک انسان کھانے سے فارغ ہو، جس طرح یہاں کہا ہے کہ اللہ کو شکر سے یاد کرو، اللہ عطاؤں سے یاد کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کھانا کھا کے فارغ ہوتے الحمدللہ ضرور پڑھتے، اور یہ پوری دعا مختلف انداز سے ہے۔ ایک ہے اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے کوئی بھی، اور یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، میں اس اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے رب نے اگر میرے مقدر میں نہ لکھا ہوتا، میں پوری دنیا بھی خرچ کر لیتا، مجھے ایک دانہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے کھلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے صغیر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے بہا شکر، پاکیزہ اور بابرکت۔ یہ ایسی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ کھانا میں اللہ نے مجھے کھلایا ہے جو میری زندگی کا آخری کھانا نہیں ہے کہ میں کہوں اب میں زندہ بھی رہوں تو مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پھر تھوڑے وقت کے بعد ضرورت پڑے گی، میں یا اللہ اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور یہ یا اللہ تیری اس نعمت کا بار بار میں محتاج ہوں۔ اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندے سے، دیکھیں وہ بندہ مالک اپنے بندوں سے کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے اس مومن بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ تو الحمدللہ کہہ کے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔
رات کو سوتے وقت کون کون سی دعائیں اور مسنون اذکار کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو پچھلی بات کے ساتھ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رات کو جب بھی آئیں، جو بھی آئے گھر کا فرد، دن کو بھی یا رات کو بھی، بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہونا چاہیے تاکہ شیاطین جو اندر نہ آ سکیں۔ اور پھر باوضو سونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان باوضو سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، پوری رات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تیرا یہ بندہ باوضو سویا ہے تو اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما۔ باوضو سونا چاہیے۔ اور پھر تسبیحات اللہ کے نبی نے جن کو حضرت فاطمہ اپنی لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ نے سکھائی تھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تو ہمارے لیے خادم اور نوکر سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بہتری کتنی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی اور مالی بھی۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ اس کی جان مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھ ایسے اکٹھے کرتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھ کے، تینوں کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے ایک دفعہ پڑھ کے ترتیب سے اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، پھر پورے جسم پہ آپ ملتے، دوبارہ پھر یہ عمل دہراتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر اپنے جسم پہ ایسے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پہ ملتے، آگے پیچھے اور اپنے سینے پہ ایسے 3 دفعہ یہ عمل کرتے، اور پھر اللہم بسمک اموت واحیا یہ پڑھ کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سونے سے پہلے قرآن اتنا پڑھتے تھے، بے بہا صورتیں، سورہ بنی اسرائیل، مسبحات پڑھتے تھے جو سبح للہ سے، یا سبح اسمہ، یا اس طرح یہ صورتیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ سو جاتے۔ صحیح، ٹھیک۔ اسی طرح واش روم میں جاتے ہوئے کون کون سی دعا پڑھنے کی جو ہے وہ اہمیت بتائی گئی ہے یا اس کے بارے میں حکم ہے؟ اس کے بارے میں بھی، اس کی افادیت کے بارے میں۔ بہت اہم سوال آپ نے کیے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو تم بناتے ہو لیٹرینیں اور یا جہاں بھی تم فراغت کے لیے جاتے ہو، وہ چاہے کھلی جگہ ہو، جو ایک جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو لہذا جب بھی تم میں سے کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہ یوں کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا میں تیری پناہ میں آتی ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اور عموماً آپ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یعنی جو بچوں کو کوئی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں یا اس طرح کے بڑوں کو، یا تو یہ ہماری اس غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہاں سے جنات و شیاطین کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں بڑی غور طلب سب کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ ہمارا صدر کوئی دیکھے، بالخصوص خواتین کے حوالے سے۔ کون غیرت مند انسان ہے جو یہ سوچے کہ میری بہن ہو، میری ماں ہو، میری بیوی ہو، میری بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کوئی صدر دیکھے؟ کوئی بھی غیرت مند انسان گوارہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر یہ شیطان اور جنات دیکھتے ہیں، یقیناً۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی نظر سے زیادہ نظر جو ہم جس کا شکار ہوتے ہیں وہ شیطانوں کی نظر ہے، اور یہ بہت خوفناک ہے۔ اور عموماً جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شریعت نے بہترین حل بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے جسموں، ہمارے جسم کے حصوں اور جنوں کی نظروں کے درمیان جو چیز اللہ پردہ بناتے ہیں وہ ہے بسم اللہ۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے لباس چینج کریں گے آپ کو جنات نہیں دیکھ سکیں گے، کسی عورت کا جو ہے نا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بالکل ذہن میں نہیں ہوتی، اور انہی وجہ سے ہم ان مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ شریر جنات سے اور جادوگروں سے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی اذکار بتا دیں جو انسان روٹین اور معمول سے کرے۔ نظر بد انسانوں کی بھی ہوتی ہے اور شیطانوں کی بھی ہوتی ہے، حسد کی نظر بھی بری ہوتی ہے، اور اس طرح دیگر۔ تو
بے شمار اذکار ہیں، میں صرف 5 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ یاد بھی رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور بڑا سچا فرمان ہے، کہ جو انسان صبح و شام 3 مرتبہ کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لم یضرہ شیء فی ذلک اليوم، جو انسان صبح کے وقت دن کے پہلے حصے میں 3 دفعہ یہ کہہ لیتا ہے میں نے کو سمجھتے ہوئے، اس اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے وقت کا آغاز کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین کی کوئی مخلوق اور نہ ہی آسمان کی، نہ کسی فضا کی کوئی مخلوق بھی مجھے نقصان نہیں دے سکتے، اور وہ جب میں اس کا نام لے رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کون مجھے کہاں سے پکار رہا ہے، تو اس دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ بیماری تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابان تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے بیٹے، ان کو فالج تھا، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ان کے شاگرد ان کو ایک سوالیہ نظر سے دیکھ رہے تھے، وہ بھانپ گئے، کہنے لگے بیٹا میں نہ میرے باپ نے جھوٹ بولا نہ نبی نے جھوٹ بولا، حدیث جو یہ تھی، لیکن جس دن مجھے فالج ہوا ہے نا اس دن یہ دعا پڑھنی میں بھول گیا تھا۔ آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر فرمایا جب شام کو یہ پڑھے گا 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، تو صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور ایک اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بہت جامع کلمہ ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، میں نے کس کو پکارا ہے اور کس کلمے سے پکارا ہے، اور اپنا معاملہ کس کے سپرد کیا ہے، اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو ہر لحاظ سے پورے ہیں، قدرت میں، فیصلوں میں، اس کی تمام مخلوق کی شر سے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح و شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے 3 دفعہ صبح و شام آخری جو قول ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سوتے وقت یہ الگ ہے، سوتے وقت الگ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور دعا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی اور شام کو بھی یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی جو ویسی اللہ کی امان میں آپ یہ دعا کیسے پڑھتے تھے اللہ، اور اس میں دعا ایک ہے لیکن اس کے حصے ہیں، پارٹس ہیں، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں۔ پھر کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ میں تو اسی ایک تو معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر طرح کی سلامتی کا سوال کرتا ہوں دین میں، کہ میں دین میں کسی فتنے کا شکار ہو جاؤں، دین میں میں کمزور ہو جاؤں، یا دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں، وَأَهْلِي یا اللہ اپنے گھر والوں کے حق میں بھی میں سلامتی کا سوال کرتا ہوں، وَمَالِي اور اپنے پورے مال، منقولہ غیر منقولہ، اس کی عافیت کا بھی اور سلامتی کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اس میں بندوں کے اپنے اولاد کی بھی عافیت کا سوال ہے۔ اور پھر اے اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں میرے بائیں اوپر سے بھی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہلاک کر دی جاؤں نیچے سے، یعنی زمین دھنس جائے زمینی آفتوں سے، زمینی مسائل سے۔ تو یہ ایک ایسی جامع دعا ہے، اللہ کے نبی اگر نہیں چھوڑتے تو ہمیں کیسے چھوڑنے چاہیے، ہمیں زیادہ اس کی ضرورت مند ہے۔ یہ 4 دعائیں ہو گئی ہیں، اور 5ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے برس کی بیماری سے، جذام وہ اس سے بھی کوڑ، یہ مہلک بیماری ہوتی ہے جسم چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جنون سے بھی، یہ جنون جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، آسیب ہے کوئی، یا ذہنی ڈپریشن سے انسان عقل حواس کھو بیٹھا ہے، ومن سیء الاسقام ہر طرح کی بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دی ہے، اللہ کو اس طرح یاد کریں، اللہ ضرور ہماری زندگی پرسکون بنا دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے ابھی سنا کہ ذکر کی انسان کی روزمرہ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور انسان اگر اپنی روٹین میں اذکار کی پابندی کرے تو وہ تمام شرور سے، گناہوں سے اور جادو جنات سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا